وائی از اٹ آلویز کہ ہم لوگ وی آر ناٹ کلیئر آف ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. ہمارا بارڈر تو پورس ہے, ہم نے امیگریشن جب ان کے انفلکس آف ریفیوجیز ہوا ہے تب سے لے کے اب تک ہم ان کو پال رہے ہیں, وی آر ڈیلنگ ود پرابلمز اس سے ایسوسیٹ ہوتی ہیں. وائی از اٹ کہ ہم لوگ اسے ٹیکل نہیں کر پا رہے ایٹ ایڈمنسٹریٹو لیول. جو آج کل ہماری جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سامنے یہ ساری ایونٹس انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیم آلسو. چاہے وہ 2001 آنورڈ جس وقت یہ سارا یہ طالبان ریجیم جو تھی اس وقت ختم ہو گئی اور ویسے کارزائی صاحب کو جو پلیس کیا گیا کابل کے اندر, اور آئی سی ایف لیڈ کولیشن انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنٹ فورس آئی UN کے اس کے اندر, اور پھر یہاں پہ آ کر انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو رکھا گیا کابل کے اندر, اور پریزیڈنٹ کارزائی واز بیسیکلی دا رولر آف دیٹ. آپ اگر 2001 آنورڈ بھی دیکھ لیں تو یہ تقریباً اب آج 2025 ہے, تو ان سالوں کا اگر آپ کریٹیکل انالیسس کریں تو اس میں بھی آپ کو کلیئرٹی نظر آئے گی کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ایپی سینٹر رہا ہے فار آل نیگیٹو ایکٹیویٹیز اگینسٹ پاکستان. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ٹیررزم کی ڈومین میں ہم بات کریں, چاہے ہم بات کریں اکنامک کوارسونیس کی مینس کے جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو مس یوز کرنا. ٹھیک ہے نا, پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جتنے ایولز جو بھی ایولز ہیں پری ڈومینیٹلی دوز ہیو بین امپورٹڈ فرام افغانستان, وہ انہی کی طرف سے آئے ہیں. لوکل کرائم تک ان کا سورس بن چکا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. ٹھیک ہے نا, اور لیکن یہ انہوں نے اپنا وہ مائنڈ سیٹ نہیں چینج کیا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے کوئی طالبان رجیم آتی ہے افغانستان کے اندر, چاہے وہ کوئی نادرن الائنس کے لوگ آتے ہیں جن کو ہم پنچیری ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں, جس طرح رشید دوستم ہیں وہاں کے, اور احمد شاہ مسعود ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ابھی ان کا بیٹا آگے ان کی پارٹی کو چلا رہا ہے. سو جو ناردرن الائنس جن کو کہتے ہیں دے آر بیسیکلی اگینسٹ دی طالبان, جو کندھاری ایلیمنٹس ہیں جو فیکشنز ہیں ان کے اگینسٹ وہ کام کرتے ہیں. تو وہ گورنمنٹ بھی اگر ناردرن الائنس والی بھی اگر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ رہے ہیں. طالبان آئی وہ پاکستان کے اگینسٹ رہی, کارزائی گورنمنٹ آئی وہ پاکستان کے اگینسٹ رہی. اپیرنٹلی پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو وہ ایک سامنے رہے, لیکن کوورٹلی ہمیں انہوں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچا ہو.